بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں نا کہ اللہم فقہنا فی الدین، تو اس کے میننگ پہ ضرور غور کیا کریں کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر۔ جب ہمیں دین کی سمجھ آ جائے گی نا تو یہ ساری چیزیں سیکھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، بولنا بھی آسان ہو جائے گا، پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے لیے آسانی سے ہمارے دل دماغ ساری چیزوں میں اترتا چلا جائے گا۔ تو یہ جب دعائیں ہم پڑھیں گے نا، یہ علم کی جو دعائیں ہیں، علم کو بڑھانے والی دعائیں ہیں، تو اس کے ترجمے پہ آپ ضرور غور کیا کریں کہ ترجمے سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے۔ تو اللہم فقہنا فی الدین کہ اللہ میں دین کی سمجھ عطا کر۔ اپنے بچوں کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ فقہہم فی الدین کہ اللہ انہیں بھی دین کی سمجھ عطا کرے۔ اور اگر کسی کو دعا نہیں یاد رہ رہی ہے تو آپ اردو میں بولیے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر زبان کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو آج ہمارا سورہ ہے سورۃ العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی ہے۔ یہ جو سورہ ہے، اس سورت کی سب کو پتا ہے کہ 5 آیات جو ہے غار حرا میں نازل ہوئی، اور یہ ابتدائی آیات ہے۔ سب سے پہلے جو غار حرا میں پہلی وحی جو آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب وحی کا آغاز ہوا تھا، اور سب سے پہلے جو آیتیں اتری تھی تو وہ یہ سورہ کی 5 آیتیں تھی۔ اور اس میں آپ کی نبوت کا اور وحی کا آغاز وہیں سے ہوا تھا، یعنی کہ جب تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے یا پھر آپ کو وحی اترنے والی ہے، آپ کو وہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں پتا تھی۔ اس کے بعد یہ آپ کو نبوت ملی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا۔ اور پھر ایک حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ کی نبوت یوں شروع ہوئی کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سچے خواب آنے لگے۔ مطلب جو بھی خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تو وہ کیا ہوتا، پھر دوسرے دن وہ پورے ہو جاتے۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلے کیا ہوا کہ جو خواب آنے لگے وہ سچ ہونے لگے۔ اور پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہنا پسند کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہر روز غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور کئی کئی راتیں وہاں پر رہتے تھے اور گھر نہ آتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھی کہ روز آپ کا ٹفن لے کر آپ کے پاس آ جاتی، اور یہاں تک کہ غار حرا میں آپ پر وحی نازل ہو گئی۔ یعنی کہ ہر روز حضرت خدیجہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن دن بھر وہیں رہتے ہیں، تو وہ وہاں اب ہم دیکھیے کہ اب ہم جو بہنیں ہماری مکہ گئی ہیں، جنہوں نے یہ غار حرا دیکھا ہے، تو میں تو جب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ غار حرا اتنی اوپر تھا، اور کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر کے کام کاج کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بنا کر لے جا کر اتنی اوپر چڑھ کے، اور ان کی عمر اس وقت کیا تھی، 45 ایئرس تھی۔ وہ ایج میں وہ ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بنا کر اتنے پہاڑ پر چڑھ کر لے کر جاتی تھی۔ تو کیسی اچھی بیوی تھی، کیسے مثالی بیوی تھی وہ۔ آج ہم تھوڑا سا گھر کا کام کرتے ہیں تو شوہر پر احسان جتانے لگتے ہیں کہ میں تو ساری صبح سے کر رہی ہوں، یہ اور یہ اور فلاں اور فلاں، اور تھوڑا سا ہم کام کرتے ہیں تو فوراً ہی ہم احسان جتانے لگتے ہیں۔ دیکھیے یہ اس وقت کی عورتیں کیسی تھی، اس وقت کی خواتین کیسی تھی کہ ان کے اندر کوئی ایسا جذبہ نہیں تھا احسان جتانے والا، کہ وہ کیسے اتنا سب کام کرنے کے باوجود بھی پھر اپنے شوہر کا کھانا لے کر اتنے اوپر پہاڑ پر چڑھ کر جاتی تھی۔ اتنے ہم کو اس سے بھی ایک مثالی بیوی کا پتہ چل رہا ہے، اور ایک ہمیں اس بات کا بھی سبق مل رہا ہے کہ کیسے ہمیں بھی رہنا چاہیے، کیسے ہمیں بھی بیہیو کرنا چاہیے اپنے شوہروں کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بعد پھر ایک بار وحی آئی تو اس وقت کیسا ہوا، سچویشن کیسی تھی کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا پڑھیے۔
تو آپ چونکہ اسکول نہیں گئے تھے کبھی، آپ تو امی تھے، امی کا کیا مطلب ہے؟ پڑھے لکھے نہ ہونا، تو آپ پڑھے لکھے تو نہیں تھے، تو آپ بڑے پریشان ہو گئے کہ میں پڑھوں گا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں، یعنی کہ میں امی ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو آپ کے کہنے پر فرشتے نے کیا کرا، کیا کیا فرشتے نے؟ بہت زور سے پکڑ کے دبایا، یعنی کہ جیسے گلے لگاتے ہیں، حق کرتے ہیں جیسے، اس طریقے سے پکڑا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا، پھر کہا پڑھیے۔ پھر میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان پڑھ ہوں، پھر دوبارہ اس نے ویسے مجھے زور سے بھینچا اور چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا پھر تیسری بار کہ میں نہیں پڑھ سکتا، پھر تیسری بار زور سے بھیجا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرا بسم، یعنی کہ یہ جو 5 آیتیں ہیں وہ فرشتے نے خود پڑھ کے سنائی۔ اور اس کے بعد پھر آپ ڈر گئے، اب آپ کو یہ تو بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا تھا نا، تو آپ بڑے ڈر گئے اور آپ فوراً گھر واپس گئے اور اپنے گھر لوٹے، اور آپ کے کندھے اور گردن جو ہے ایسا تھر تھر کانپ رہے تھے، مطلب آپ اس حالت میں گھر پہنچے اور آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دے، زملونی، کہ مجھے کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو، کہا آپ نے کہ ڈر کے مارے آپ تھر تھر کانپ رہے تھے اور آپ کے پسینے بھی جا رہے تھے، آپ کو سردی بھی لگ رہی تھی۔ پھر جب آپ کا ڈر گیا تو جب آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ پتہ نہیں مجھے آج کیا ہوا ہے، آج کیا ہوا ہے، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میری جان ہی چلی جائے گی شاید۔ تو ایسا ان کو یہ فیل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاید میری جان ہی نہ چلی جائے کہیں۔ تو پھر آپ نے سارا واقعہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا، تو بیوی بھی اتنی اچھی تھی، ان کو تسلی دی اور کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی برا ہو نہیں سکتا، تو آپ کیا کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، تو آپ آرام کریے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا طبیعت وغیرہ ٹھیک ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی جو تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ورقہ بن نوفل، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کون تھے؟ چچا زاد بھائی تھے، تو ان کے پاس لے کر گئیں اور ان سے کہا، ان کے سارا واقعہ سنایا۔ اب یہ جو ان کے ورقہ بن نوفل تھے وہ کیا تھے؟ عیسائی تھے وہ، کیونکہ دور جاہلیت میں تو عیسائی مذہب ہی تھا نا، تو وہ سارے اس وقت جو تھے تو اسی مذہب پہ قائم تھے۔ لیکن ہم نے جیسے کہ پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا کہ عیسائی مذہب پہ قائم رہنے والے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو صحیح سچا دین فالو کرتے تھے، اور بعد میں ان لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر دی، تو ان کا دین پھر کیسا ہو گیا کہ اس میں کچھ چیزیں ملوث ہو گئیں، شریک ہو گئیں، اور پھر وہ اس میں کچھ لوگ الگ ہو گئے، کچھ کنہوں نے اپنے اپنے عقیدے الگ بنا لیے۔ لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے، نیک اور بزرگ صفت انسان جو تھے، تو وہ کیسے تھے کہ وہ نیک تھے اور یہ ساری چیزوں کو مانتے تھے، اس بات کو بھی وہ مانتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور اس میں کیا کیا صفات ہوں گی وہ بھی انہیں پتا تھا۔ تو یہ جو تھے ورقہ بن نوفل جو تھے دور جاہلیت میں عیسائی تھے، کیونکہ وہ اس وقت وہی دین تھا، اور وہ عربی لکھنا اور پڑھنا بھی جانتے تھے، اور انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ بھی لکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے، اور وہ اور وہ کیسے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے وہ ان کی آنکھیں بھی ختم ہو گئی تھی، یعنی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی بھی جا چکی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ورقہ بن نوفل کو حضرت خدیجہ نے، جو کہ ان کے بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ تو حضرت خدیجہ نے جب ان سے کہا تو ورقہ بن نوفل نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ دیکھو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترتا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکال دے گی، کیونکہ انہوں نے وہ ساری چیزیں ان میں دیکھ لی، انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ یہی آخری نبی ہے، ان کے اوپر یہ فرشتہ اترا ہے، تو وہ فوراً سمجھ گئے۔ تو ہجرت کی بات پر آپ کو تعجب ہوا، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے لگے کہ میں تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، مکے والے میری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کیونکہ نبوت سے پہلے آپ کا کردار کیسا تھا کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک، ہمیشہ سچ بولتے، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے، محروم لوگوں کو جو چیزوں کی ضرورت ہوتی وہ چیزیں پہنچاتے، مہمان نوازی کرتے۔ اس طریقے سے کیا تھا کہ ان کا ایک امیج بنی ہوئی تھی مکہ کے لوگوں میں۔ تو وہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ میری قوم مجھے ہی یہاں سے نکالے گی۔ تو ان کو یہ بات پتا تھی، ان کے توریت میں لکھی ہوئی تھی کہ نبی آئے گا اور اس طریقے سے یہاں کی ان کو نکال دے گی۔
تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاش اگر اس وقت تک میں زندہ رہا، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. لیکن اس واقعے کے تھوڑی ہی مدت کے بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور وہی کا آنا بھی کچھ دنوں کے لیے رک گیا، جس کی وجہ سے آپ غمگین رہا کرتے تھے. تو اس کے بعد جب آیت نمبر 6 سے آخری جو 14 آیتیں ہیں اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے دارالارقم میں سے نکل کر بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرنا شروع کی تھی. ان آیات میں بھی اب یہاں پہ دیکھیں گے ہم سٹارٹنگ کی جو آیتیں ہیں اس کا مطلب دیکھیں گے، تھوڑی سی 5 آیت جو ہیں ہماری تو اس کا ترجمہ اور ہم مطلب دیکھیں گے، تفسیر دیکھیں گے کہ اس کا مطلب ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں جو تعلیم دی، کس بات کی ہمیں تعلیم دی، جو سب سے پہلی وحی ہے تو اس میں کیا امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے. تو سب سے پہلے کیا کہا فرشتے نے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے. پڑھیے، اقرا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھیے. اور کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے. اسم نام، ربکا تمہارے رب کے نام سے. الذی خلق، وہ کون سا رب ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ بات بولنا ہی نہیں ہے کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ انسان اکڑ میں آ جاتا ہے کہ میں ایک چیز ہوں، میں ایک بڑی چیز ہوں. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود پیدا نہیں ہو گیا بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہاں پر سب سے پہلے پڑھنے کی طرف ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، لکھنے اور پڑھنے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جب تک پڑھ لکھ نہیں جاتا تو وہ اتنا قابل نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ کسی گاؤں میں چلے جائیے آپ، کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان پڑھ ہوتے ہیں، نہ ان کو کھانے پینے کا سلیقہ، نہ بات چیت کا سلیقہ. اس وجہ سے وہ پڑھائی میں کم ہونے کی وجہ سے ان کی معاشی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی، تک ان کو اتنا پیسہ بھی وہ نہیں کماتے. اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو قابل ہیں، ان کے بات چیت سے بھی پتہ چلتا ہے، ان کے رہن سہن سے بھی پتہ چلتا ہے، ان کا اس وجہ سے ان کی جو پیسہ ہے کمانے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہے؟ پڑھنے کی وجہ سے. اگر کوئی ان پڑھ ہو تو اس کے پاس یہ ساری چیزیں کم ہوتی ہیں. اسی کے برعکس اگر کوئی پڑھا لکھا انسان ہو تو یہ ساری چیزیں اسے مہیا ہوتی ہیں. اور یہ دیکھیے کہ پڑھنے لکھنے سے انسان کو ایک سلیقہ آتا ہے، تمیز آتی ہے، کس سے کیسے بات کرنا ہے وہ سیکھتا ہے انسان. اب آپ کسی جاہل گھر میں چلے جائیے، وہاں پہ بچے ماں باپ سے زور سے بات کرتے ہیں، چلا کے ڈانٹتے ہیں، پکارتے ہیں، چیخ پکار سے باتیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بات بات پہ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. جہاں پر اب آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر ایجوکیشن ہے، دین کا علم ہے یا دنیا کا بھی علم ہے تو ان کے پاس سلیقے کی بات ہوگی. پھر اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ماں باپ کا ادب ہوگا. کوئی چھوٹے بچے یا چھوٹے کوئی بھی ہیں تو بزرگ کا ادب کریں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے. تو یہ ساری چیزیں انہیں کیسے آئی؟ کہ یہ پڑھنے سے آئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نے پیدا کیا انسان کو کس سے؟ علق. علقہ کس کو کہتے ہیں؟ جمے ہوئے خون کو. کہ انسان پہلے کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں انسان ایک جمع ہوا خون تھا. اور دیکھیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک جو جمع ہوا خون، جو گندا خون جو ہمارے جسم سے ہر مہینے باہر خارج ہوتا رہتا ہے، وہی خون جمع ہو جاتا ہے اور وہی خون سے اللہ تعالیٰ ایک نیک، ایک خوبصورت اور خوبصیرت اولاد پیدا کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پیدائش یاد دلا رہا ہے کہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، کہ میں کیا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. کوئی انسان یہ کہ پیسے کی وجہ سے انسان کو غرور آ جاتا ہے، کسی کو اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے غرور آ جاتا ہے، کسی کو اپنی کوئی چیز کی وجہ سے غرور آ جاتا ہے اور انسان کیا ہو جاتا ہے؟ سرکشی کرنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پیدائش یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم کیا چیز سے بنے ہوئے ہو. یہ یہاں پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ انسان کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ ایک جمے ہوئے خون سے. علقہ کا کیا مطلب ہے؟ جمع ہوا خون. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک جمے ہوئے خون سے ایک خوبصورت اور خوبصیرت انسان پیدا کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں کہ کوئی ایک پیارے سے بچے کو آپ گود میں لے لیں، گورا ہے، خوبصورت ہے، پیارا ہے، مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور آپ اس کی پیدائش پہ غور کریں کہ یہ کیا تھا؟ پہلے ایک جمع ہوا خون کا لوتھڑا تھا. صرف ایک نہ تو اس میں دل تھا، نہ اس میں ہاتھ پیر تھے،
اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس نے بنایا کہ اس خون کے لوتھڑے کو اس نے ایک خوبصورت شکل دے دی اور ایک خوبصورت بچہ بنا کر باہر نکالا. اور وہی بچہ پھر تھوڑے دن کے بعد چلنے اور پھرنے اور بولنے لگا اور پھر بڑا ہو کے جوان ہو کے طاقت اس کے پاس آ گئی اور پھر وہ کمانے لگا اور پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے لگا. کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ چیز کیا تھا؟ ایک جمع ہوا قوم. تو یہاں پر یہ دیکھنے کی چیز ہے, سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پیدائش کی طرف متوجہ کروا رہا ہے کہ ہر انسان سوچے پہلے کہ میں کس چیز سے بنا ہوا ہوں, نہ آکر دکھائے. اپنے چھوٹوں پر اکثر بڑوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں پر رعب جھاڑتے ہیں, اکڑ جتاتے ہیں. رشتوں کی وجہ سے رشتوں میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے رشتوں میں رعب جھاڑتے نظر آتے ہیں. تو یہ کس چیز کی وجہ سے انسان اتنا سرکش کیوں ہو جاتا ہے؟ شیطان اس کو ہر وقت بھڑکاتا رہتا ہے اور پھر انسان اس کے بہکاوے میں آ کر پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. تو کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے, اب ہر وقت وہ یہ سوچے کہ میں چیز کیا تھا اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا بنا دیا. اب یہاں پر آگے دیکھیے, اقرا, پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے پڑھیے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ, اور آپ کا رب کیا ہے؟ بڑا کریم ہے, بڑا کرم کرنے والا ہے, بڑا عزت والا ہے. کریم کیسا؟ کریم کا کیا مطلب ہے؟ عزت والا, بڑا, بڑائی والا. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اور ہمیں تعریف بیان کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کرو اور سیکھو اس بات کو کہ قرآن سے ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ کی تعریف ہمیں بیان کرنی چاہیے. اور پھر وہ ذات کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ الذی علم بالقلم, کہ یہ وہ کون سی ذات ہے جس نے ہمیں علم سکھایا. علم, علم سکھایا, کس کے ذریعے؟ بالقلم, قلم کے ذریعے علم سکھایا. تو اب یہاں پر ایک بات ہمیں, پہلے ہمیں بات کیا بتائی گئی؟ پڑھنے کی. اب یہاں پر ہمیں بات سکھائی جا رہی ہے قلم سے لکھنے کی. یعنی کہ کوئی بھی انسان جب تک پرفیکٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ قلم کا استعمال نہ کرے. اور ہمیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ قلم سب سے پہلے دنیا کی ساری چیزیں, دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے, دنیا کی چیزیں پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ قلم کو پیدا کیا تھا. کس لیے پیدا کیا تھا؟ اور قلم سے کیا کہا تھا کہ اب جو دنیا میں آنے والے لوگ ہیں ساروں کی تقدیریں لکھ. تو قلم کو سب سے پہلے اہمیت دی گئی. تو ہمیں بھی اس بات کا یہاں پر پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی علم جب تک قلم کے ذریعے ہم نہ مکمل کریں تو وہ انکمپلیٹ ہے. اب آپ ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ یہ کلاس میں بیٹھنے والی کچھ بہنیں نوٹ کرتی ہیں, کلاس کے ساتھ نوٹ کرتی ہیں یا کلاس کے بعد نوٹ کرتی ہیں, پوائنٹس نوٹ کرتی ہیں, جو بھی کرتی ہیں. تو وہ کیا ہے ان کے پاس, اب جب بھی وہ کھولیں تو ان کو پوری تفسیر ان کے دماغ میں گھوم جاتی ہے کہ ہم نے کیا کیا اس بارے میں پڑھا تھا. وہ فوراً دوبارہ اس کو بولنے پر آسانی سے اس کو بول سکتی ہیں. اب اس کے برعکس دیکھیے جو بہنیں ہماری صرف سنتی ہیں, انہوں نے لگایا فون رکھ دیا, ادھر ادھر گھوم رہی ہیں, سن رہی ہیں. چلیے ان بہنوں کی تو ایکسکیوز ہے جو جن کے پاس بہت زیادہ کام ہے, جو اسکول سے ابھی آئی ہیں, ٹیچرز ہیں اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر سن سکے, تو وہ تو اس سے بری الذمہ ہے. لیکن وہ جو بہنیں جن کے پاس ٹائم ہے, جو بیٹھ سکتی ہیں, اپنے کام پہلے مکمل کر سکتی ہیں, تو وہ کیا کریں کہ قلم سے ضرور بر ضرور لکھیں. کیونکہ قلم سے کیسا ہوتا ہے, ساری چیزیں پریزرو ہو جا رہی ہیں, سیو ہو رہی ہیں, ہمارے دماغ میں بھی سیو ہو رہی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بھی یہ محسوس کیا کہ جو چیزیں ہم نے لکھ لکھ کے یاد کی تھی وہ ہمیں بہت اچھے سے یاد ہیں, اور جو ہم نے صرف سنی تھی وہ ہم بھول گئے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سنتے ہیں چیزیں وہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ آج جو تفسیر ہوئی اگلے ویک تک ہم بہت ساری چیزیں بھول گئے ہوتے ہیں. تو پھر یاد کیسے رہتا ہے؟ جیسے ہی آپ نے اپنی کاپی کھولی, آپ نے کچھ ہی پوائنٹس نوٹ کیے تھے, بھلے ہی آپ نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نوٹ کیے, آپ نے جیسے ہی پوائنٹس دیکھا آپ کو ساری ڈیٹیل دماغ میں آ گئی کہ ہاں ہم نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا, اس کے بارے میں وہ پڑھا تھا. تو یہ فوراً لکھنے سے کیا ہوتا ہے, انسان کے دماغ میں دیر پا رہتا ہے, ہمیشہ اس کے دماغ میں بھی سیو ہو جاتا ہے. تو یہاں سے ہمیں اس صورت سے ہمیں لکھنے اور پڑھنے کی تلقین کی گئی, اور ہر چیز, ہر علم
اب آپ دیکھیے کہ اسکول میں بھی کوئی اسکول آپ نے ایسا دیکھا جہاں پر کوئی کاپی اور کتاب کی ضرورت نہ ہو، کہ جہاں پہ صرف پڑھایا جا رہا ہو، نہیں بلکہ یہاں پر بچوں کو کلاس ورک بھی دیا جاتا ہے، پھر ہوم ورک بھی دیا جاتا ہے، پھر ایگزامز بھی لیے جاتے ہیں تاکہ بچے پرفیکٹ ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ آئے اور گئے تو پھر یہ پتا چلتا تھا کہ ایگزامز کے ٹائم تو بچوں کو کچھ یاد ہی نہیں رہا. تو لکھنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے دماغ میں وہ ساری چیزیں سیو ہو گئی. اسی طریقے سے آج ہم، اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اب 40s کے بعد 50s کے بعد کیا ہی ہم لکھیں گے، کیا ہی ہم پڑھیں گے، کیا ہی ہم کو یاد رہے گا. تو ہم آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی بوڑھی خواتین حفظ کر رہی ہیں. 80 سال کی، ابھی ایک 80 سال کی لیڈی کا ویڈیو آیا تھا کہ جس نے حفظ کیا قرآن اور اس کو پھر انعام ملا. تو یہ سوچنا غلط ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کام زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک لیم ایکسکیوز ہے، ایک لنگڑے لولے بہانے جس کو کہتے ہیں اردو میں. تو وہ ہے کہ وہ یہ کون سی بہنیں بنائیں گی جن کو پڑھنا تھا ہی نہیں پہلے سے، اور جن کو شوق ہے، جن کو پڑھنا ہے، وہ یہ ساری چیزوں کو بازو رکھیں گی. اور ہم کون سا اس کو دن بھر پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، کون سا ہم نے اس کو 24 گھنٹے لگا دینا ہے یا 12 گھنٹے دن کے لگا دینا ہے. ہم صرف 1 گھنٹہ بھی بیٹھیں گے تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ اسکول میں بچہ جاتا ہے تو 6 گھنٹے بیٹھ کے آتا ہے، تو ہم اسکول کی دنیا کی پڑھائی کے لیے تو 6 گھنٹے ویسٹ کرتے ہیں. لیکن ہم کیا قرآن کی پڑھائی کے لیے، قرآن کی جو ہمارے ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو پکا کرنے کے لیے کیا ہم 1 گھنٹہ بھی نہ بیٹھیں اور ہم کیا ایکسکیوز بیان کریں کہ نہیں مجھے بہت کام ہوتے ہیں؟ ایسی کوئی لیڈی نہیں ہے جس کے پاس کام نہیں ہے، چاہے وہ بوڑھی ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچی ہو. ہر ایج میں لیڈی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بزی ہے. اگر وہ لڑکیاں ہیں تو وہ اسکول اور کالج کی پڑھائی میں بزی ہیں، اگر وہ شادی شدہ عورتیں ہیں تو ضرور ان کے پیچھے بچے ہیں، ان کے پیچھے شوہر ہیں، ان کے پیچھے سسرال ہے، ان کے پیچھے کچن کے کام ہیں. اور اس کے بعد بوڑھی عورتیں ہیں تو وہ پھر وہ ان کے ساتھ بیماریاں بھی ہیں، ان کے ساتھ گھر کے لوگ بھی ہیں، ان کو پورے گھر کو چلانا بھی ہے. لیکن یہ نہ سوچیں کہ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہم بالکل بری ذمہ ہو گئے کہ ہم نہیں، اب ہم نہیں پڑھ سکتے. بلکہ ہمیں پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے. ہمیں یہ سوچ کر ضرور لکھنا چاہیے کہ ہم نے دنیا کی تعلیم کے لیے کتنی کاپیاں بھری، کتنے ہم نے ہوم ورک کیے، کتنے ہم نے اسائنمنٹس کیے، کتنے ہم نے ایگزامس کے ٹائم اسٹڈیز کی. اور یہ ضرور سوچئے گا کہ ہم نے اللہ کے لیے کبھی کوئی اسٹڈی نہیں کی، کوئی ہم نے کاپیاں نہیں بھری. تو ہماری کاپیاں اللہ کے لیے بھی بھرنی چاہیے، ہمارے نوٹس ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہی نوٹس آپ کے نواسا نواسی، آپ کے پوتا پاتی، آپ کے بچے پڑھیں گے. آپ کے مرنے کے بعد ان کو اس بات کی ویلیو ہوگی کہ ہمارے دادی نے لکھا تھا، ہمارے نانی نے لکھا تھا، ہماری امی اس طریقے سے نوٹس لکھا کرتی تھی. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو پڑھے، اس سے فائدہ اٹھائے. یہ بھی دماغ میں سوچیے آپ کہ یہ بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے کہ میں نے بتایا انک تو لی جائے گی، حالانکہ ہمارے پاس انک کا کوئی وزن نہیں ہے، لیکن وہاں پر وہ جو انک ہے اس کا وزن اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اتنا وزنی کر دے گا. اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے گا. پھر اسی طریقے سے ہمارے پڑھنے اور لکھنے کے ٹائم کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دے گا ہمیں نہیں پتا. ہم تو دن بھر 12 گھنٹے ہمارے دن کی دنیا کے کاموں میں ہم اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں. اگر ہماری جاب ہے، اگر ہمارے کچن کے کام ہیں، تو یہ ساری چیزوں میں اپنے آپ کو تو ہم بزی رکھتے ہیں. لیکن اگر ہم 1 گھنٹہ چاہے تو آرام سے نکال سکتے ہیں. اور نکالتا کون ہے؟ میں نے آبزرو کیا ہے جس کو شوق ہے وہ برابر آرام سے اتنی نکال لیتا ہے، اپنے ٹائم کو برابر سیو کر لیتا ہے، اپنے کام کو اتنے طریقے سے ایسے مینج کرتا ہے کہ ان کو کلاس کا ٹائم بھی مل جائے اور ان کو لرن کرنے کا ٹائم بھی مل جائے. اب کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں اب گروپ پہ میں میسج ڈالتی ہوں، کئی بہنیں اس کو دیکھتی ہوں گی، لیکن جوائن کون کرتا ہے؟ جن کو شوق ہے، وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر جوائن کر رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو کتنا اجر مل رہا ہے، کتنی رحمتیں ان کے اوپر ڈیلی جا رہی ہیں، کتنے ان کے اوپر نور کے خوان کے خوان، شین کے شین ان کے اوپر ڈیلے جا رہے ہیں. آپ سب کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے فرشتے آپ کے آس پاس نازل ہو رہے ہیں، نور آپ کے اوپر اڈیل رہے ہیں، آپ پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور جنت میں آپ کے درجات لکھے جا رہے ہیں، اور آپ کے نام آسمانوں پر پکارے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اب جبرائیل علیہ السلام کے سامنے آپ سب کے نام پکار رہا ہے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن یہ خوش قسمتی سے محروم ہے کچھ بہنیں، وہ صرف دنیا کے کاموں میں ہی بزی ہیں، وہ اپنے بچوں میں، اپنے گھر کے کاموں میں، اپنے کچن میں،
ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق ہی نہیں دی. ان کو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی وہ نہیں ہے ان سے محبت کہ وہ آئیں. آپ کو شوق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاموں میں بھی آسانی کر دی, آپ کے وقت میں بھی برکت ڈال دی. اب ایسا تو کوئی نہیں بول سکتا کہ ہم نے کلاس میں آج بیٹھے تھے تو ہمارے سارے کام رک گئے. آپ کے ضرور پر ضرور آپ کے ٹائم میں برکت آتی ہوگی, آپ کے کام بھی بڑے سکون سے ہو جاتے ہوں گے. اب یہ دیکھیے کہ ہر انسان اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کر کے اس کلاس میں بیٹھ سکتا ہے, یہ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم کیسے مینیج کرتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک سوال یہ ضرور پوچھوں گی کہ کلاس کے دن آپ اپنے کاموں کو کیسے مینیج کرتی ہیں, تو آپ لوگ اس بات کا بھی ایک آنسر بنا کے رکھیے کہ آپ ضرور بتائیے گا مجھے, کیونکہ ہماری اس کلاس میں کچھ ٹیچرز بھی ہیں, کچھ گھریلو خواتین بھی ہیں, کچھ چھوٹے بچوں والے بھی ہیں, کچھ ٹیوشن پڑھانے والے بھی ہیں, اور وہ برابر اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں اور برابر کلاس میں جوائن ہوتے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ سب سے پہلے جیسے ہی میں آن کرتی ہوں زوم میٹنگ تو وہ اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جوائن ہونے والے ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا جاتا ہوگا کہ سب سے پہلے جوائن ہونے والا کون ہے, کون اتنی زیادہ خوشی سے, کون اتنی تڑپ رکھنے والا ہے. اب یہ ہے کہ ہر انسان کا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو 10 میں سے 10 مارکس ملتے ہیں تو کسی کو 10 میں سے 9 ملتے ہیں. تو یہاں پر جتنے بھی بہنیں بیٹھی ہیں ہر ایک کا جو مارکس لینے کا لیول ہے سب کا الگ الگ ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں یہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ قرآن دنیا کا علم ہی نہیں بلکہ دین کا علم بھی ہمیں سیکھنا ہے تو پڑھنا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قلم کا سہارا لے کر اس کو پکا بھی کرنا ہے. آپ اب دیکھیں گے, آپ خود آبزرو کریں کہ کوئی چیز آپ نے لکھی اور آپ نے بند کر دی, آپ کو وہ یاد رہے گی. جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کوئی چیز کاپی میں تو وہ آپ کو بہت دنوں تک یاد رہتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ نے صرف سنا تو آپ وہ فوراً بھول جاتے ہیں. آپ خود دیکھیں یہ بات, تجربہ کریں آپ. تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے. علم الانسان, اس نے سکھایا انسان کو ما لم یعلم, جو کچھ نہیں وہ جانتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ نہ ہمیں سائنس پتا تھی, نہ ہمیں میتھس پتا تھا, نہ ہمیں انگلش پتا تھی, نہ ہمیں ہسٹری جغرافی پتا تھی, نہ ہمیں سوشل پتا تھا, نہ مراٹھی پتا تھا, نہ ہندی پتا تھا, نہ انگلش پتا تھا. اور کیسے اور کون کون سے لینگویجز ہیں, فرینچ ہے, عربک ہے, اور پتہ نہیں اتنی ساری لینگویجز ہیں دنیا میں. کیا ہمیں یہ ساری کچھ پتا تھی؟ نہیں پتا تھی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ہم پر انعام ہے, ایک رحمت ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم سب ان پڑھ ہوتے, جاہل ہوتے تو کیا ہوتا, سب ایک دوسرے میں لڑتے, مر جاتے, ایک دوسرے کو مار دیتے, خون خرابے کر لیتے, کسی کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتی, جہالت ہوتی. اب جیسے کہ ہم دیکھتے کہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, لوگ بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے, بات بات پر تلوار نکال لیتے تھے, دشمنیاں رکھتے تھے, خاندانوں کو ختم کر دیتے تھے. تو یہ سب کیا وجہ سے تھا, جاہلیت کی وجہ سے. اگر ہم کو بھی اللہ تعالیٰ جاہل رکھتا تو سوچیے کہ کیا ہوتا ہمارا بھی حال, ہم بھی اسی طریقے سے جاہل ہوتے. جاہل ہونے میں اور پڑھے لکھے ہونے میں کیا فرق ہے, یہ آپ خود جان سکتے ہیں. جب آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی ساری نالج عطا کر دی, دین کی بھی نالج عطا کی, دنیا کی بھی نالج عطا کی, تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک خاص رحم کرم نہیں ہوا, ایک رحمت نہیں ہوئی, ایک نعمت نہیں ہوئی, سب سے بڑا احسان نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا. ہم نے کبھی اس بارے میں خیال بھی نہیں کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پڑھا لکھا انسان بنایا, اس بات کے قابل بنایا کہ ہم اردو بھی پڑھ سکتے ہیں, انگلش بھی پڑھ سکتے ہیں, عربی بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر جو لوگ, اب یہ دیکھیے کہ تھوڑا دین کی طرف آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا جو کہ ہم نہیں جانتے تھے, کیسے پڑھنا ہے اس کو, عربی کیسے پڑھنا ہے, کیسے ہمیں عربی, پھر ہمیں تفسیر کیسی اس کی پتہ کرنی ہے, اس کا ٹرانسلیشن کیسے پڑھنا ہے, اس کا ترجمہ کیسے پڑھنا ہے. پھر احادیث بتائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے وہ ہمیں سکھایا, اس کی سیرت سے سکھائی کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیسے کھانا کھاتے تھے. یہ ساری چیزیں ہمیں کیا پتہ تھی. اب آپ دیکھیے کہ کوئی انسان اگر دین کی تعلیم نہ لے, وہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, MSc کر لے, PhD کر لے, تو وہ ان کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہی نہ رہے کہ یہ کیسے کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں بتائی ہیں,
قرآن میں کیا چیزیں لکھی گئی ہیں، کن کن چیزوں سے روکا گیا ہے، کن کن چیزوں کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے، جنت کی طرف ہمیں کیسے بلایا گیا، جنت کیا ہے، کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، اللہ کا غصہ کیسا ہے، اللہ کی محبت کیسی ہے، فرشتے کہاں ہیں، کیسے ہیں، اور آسمانوں پہ کیا ہے، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، نبی ہمارے پروفیٹس کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلتا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے نوازا، یہ ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ آج ہم اس کو ریئلائز کریں کہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کی طرف بھی بلایا، ایسے مواقع ہم کو عطا کیے، ایسے لوگ ہمارے آس پاس عطا کیے، ایسے دوست ہمارے لیے ایسے عطا کیے، ایسے استاد ہمارے آس پاس عطا کیے اللہ تعالیٰ نے، جن سے ہم نے دین سیکھا، ایسی باتیں سیکھی جو ہمیں نہیں پتا تھی، ایسی چیزیں ہماری جو غلط تھی ہم سے چھوٹی، وہ ساری چیزیں ہم جو غلط کرتے آ رہے تھے اب تک، وہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملی۔ تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں، ہمیں پتا چل رہا ہے دین سیکھنے سے، قرآن سیکھنے سے ہمارے اندر تصحیح ہو رہی ہے، اصلاح ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بہت ساری نیکیوں کی طرف ہم دوڑ دوڑ کر بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوئی؟ علم الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا انسان کو۔ کون سا علم؟ جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا وہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کو اے بی سی ڈی کا پتا ہے، نہ اس کو الف با کا پتا ہے، نہ اس کو ہندی کا پتا ہے، نہ انگلش کا پتا ہے، وہ ایک دم بلینک ہے، ہنستا ہے بس، اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ کھانا ہے اور سونا ہے۔ اگر آپ اس کو کوئی ایک لیسن پڑھ کے سنائیں یا اسٹوری پڑھ کے سنائیں تو اس کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا۔ اسی کے برعکس کوئی ایک سمجھدار انسان، کوئی جوان انسان، کوئی 10th میں ہے، کوئی 12th میں ہے، کوئی 4th میں بھی بچہ ہے، اگر آپ اس کو اسٹوری سنائیں گے تو اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا اسٹوری ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہمیں سبق کیا مل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو کب سمجھ آئی؟ جب اس نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ جب تک کوئی علم نہیں حاصل کرے گا، اب آپ کسی گاؤں میں چلے جائیے، نہ ان کو کھانے پینے کا سلیقہ ہے، نہ ان کو پڑھنے کا سلیقہ ہے، نہ ان کو پاکی کا بارے میں پتا ہے، نہ طہارت کے بارے میں پتا ہے، نہ حیض کے بارے میں پتا ہے، نہ غسل کے بارے میں پتا ہے، نہ وضو کے بارے میں پتا ہے، نہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں منع کی گئی ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ تو یہ دیکھیے کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو کھڑے کر کے دیکھیے کہ ہم کتنے شکر گزار بندے بنے اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ کہ ہم کہاں تھے؟ ہم جب پیدا ہوئے ہم ایک ان پڑھ، جاہل، کچھ نہیں جاننے والے، کچھ نہیں سمجھ تھی ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو ایک عقل مند انسان بنایا، ہماری عقل بھی صحیح سلامت ہے، ہمیں مینٹلی ریٹائرڈ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مینٹلی ریٹائرڈ بنا دیتا تو ہمیں کچھ بات نہیں سمجھ آتی، بیوقوفوں کی طرح ہم بیٹھے رہتے، بس کسی نے کھلا دیا، کھا لیا، کوئی ہنس رہا ہے ہنس لیا، ان کو کوئی سمجھ نہیں، ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ پاگل نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، عقل مند بنایا، ہمارا دماغ کام کرنے والا بنایا۔ کبھی ہم نے اس طرف غور کیا؟ ہمارا خیال ہی نہیں گیا اس طرف غور کرنے کا، بس ہم تو دنیا میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی ہمارے وہی روٹین ہے، اس طرف ہمیں بیٹھ کے کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، جس میں سے ایک سب سے اہم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل مند انسان بنایا۔ اور کیا کیا سکھایا؟ علم سکھایا، دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک احسان مندی کی بات ہے، شکر گزاری کی بات ہے، یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ایک گاڈ گفٹ ہے یہ ہمارے لیے، اگر ہم سوچے تو۔ اب آپ دیکھیں کہ جن کو یہ نہیں ملا ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا نہیں ملا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم قرآن سیکھنے کی طرف آ رہے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ کتنی چیزیں ہم پتہ چل رہی ہیں ہمیں، کون کون سی چیزوں سے ہم محروم تھے۔ آج ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم تھوڑے میچور ہوئے ہیں، اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ورنہ تو اتنے سال سے تو ہم اندھے بہروں کی طرح گزار رہے تھے زندگی، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کیسی پڑھنا ہے، قرآن کو کیسے پڑھ کے سمجھنا ہے، یہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے بڑے جو بیچارے کم علم تھے وہ لوگ، انہوں نے جتنا ہمیں بتایا بس ہم اسی کو لے کر چلے تھے، بس ہمیں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں کیسے گزارنا ہے زندگی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جینا سکھایا، دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، دنیا کی بھی ہمیں ڈگریاں ملی اور دین کی بھی ہمیں ڈگری انشاءاللہ ضرور ملے گی، ایسی ڈگری کہ پھر جو کیسی ہے کہ جو ہمارے لیے فائدے مند ہوگی، جنت میں جانے کے لیے ہمیں
فائدے مند ہوگی. پھر ایسی محفلیں ہمیں عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں آسانی سے سیکھ رہے ہیں. اب یہ دیکھیے نہ کسی کو رکشے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو کار کی ضرورت ہے، نہ کسی کو پیدل چلنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا والوں نے ہمارے لیے ایسی آسانیاں کر دی. آسانیاں لوٹنے والے آسانیاں لوٹ رہے ہیں، اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور نقصان اٹھانے والے اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں. سیریلز دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں، فیس بک انسٹاگرام پہ کیا ہی بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ فائدے مند ثابت ہو گیا. انہوں نے تو بنایا ہی اسی لیے تھا کہ اس میں بے حیائی پیدا کر دے، نوجوان نسلوں کو بگاڑ دے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمارے لیے فائدے کی چیز بنا دی. ہم گھر بیٹھے سیکھ رہے ہیں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ انڈیا سے سعودیہ آنے کی ضرورت ہے سیکھنے کے لیے، نہ سعودیہ سے انڈیا جانے کی ضرورت ہے. میں سعودیہ میں بیٹھی ہوں، آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں، الگ الگ جگہوں سے لوگ جوائن ہو رہے ہیں، آسانی سے سیکھ رہے ہیں. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے کر دی. بس ضرورت کیا تھی؟ شوق کی. جیسے ہی آپ نے شوق کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے کہاں جوڑ دیا. اس بات کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ہم انڈیا میں بیٹھ کے سعودیہ کی کوئی کلاس ہم جوائن کر سکیں گے. تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسی آسانیاں پیدا کر دی. اگر ہمارے پاس شوق نہ ہوتا تو ہم بھی بیٹھے ہوتے کوئی مال میں، کوئی مووی میں، کوئی سینما ہال میں، کوئی پارٹیز میں، کوئی کلب ہاؤس میں، اور بس انجوائمنٹ ہم اسی میں تلاش کر رہے ہوتے تھے. اب ہمیں مزہ کہاں آ رہا ہے؟ ہمارا انجوائمنٹ کہاں آ رہا ہے؟ سیکھنے میں، لرننگ میں. خوشی ہو رہی ہے کہ ارے ہمیں اتنا آ رہا ہے، دیکھو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے. کم سے کم ہماری اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو کھول دی. ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیر سے ہی صحیح لیکن ہماری آنکھیں تو کھول دی کہ ہم سیکھنے کے لیے دوڑ چلے آ رہے ہیں. شوق ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے، ہماری بہنوں کے اندر شوق پیدا ہو گیا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں، سیکھیں. کئی بہنیں ہماری لفظی ترجمہ یاد کر رہی ہیں، شوق سے ترجمہ یاد کرتی ہیں، سناتی ہیں. حالانکہ نہ ان کو کوئی پرائز ملنے والا ہے، نہ ان کی کوئی تعریف ہونے والی ہے. یہ ان کا اپنا شوق ہے. وہ لکھتی بھی ہیں، یاد بھی کرتی ہیں، مجھے سبق سناتی بھی ہیں، لکھ کر بھی بھیجتی ہیں. یہ ان کے اپنے شوق ہے. اب ان کو نہ تو میں نے زبردستی کی، نہ ان کو میں نے ڈانٹا، نہ ان کو میں نے کبھی پرائز دیا کہ بھئی آپ پرائز لے لیں، اتنا اچھا آپ یاد کریں گے. ان کے سارے پرائز تو اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ ساری محنتوں کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ملنے والا ہے. تو یہی ساری چیزیں کیسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سیو ہو رہی ہیں، اور اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری چیزیں سکھائی ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا. وہ انسان کیسا تھا؟ بالکل بلینک تھا ایک دم. جب وہ پیدا ہوا تو کیسا تھا؟ بالکل بلینک. پھر جیسے بڑا ہوا کوئی لیکچرر بن گیا، کوئی ٹیچر بن گیا، کوئی سائنسدان بن گیا. دیکھو لوگ چاند پر بھی چلے گئے. کیسے گئے؟ تعلیم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے. لکھنے اور پڑھنے کے بعد یہ ساری چیزیں آئی کہ انسان نے اپنی اتنی ترقی کر لی. اب اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، پڑھنا اور لکھنا نہ ہوتا، تو کیا انسان اتنی ترقی کرتا؟ بالکل نہیں ترقی کر سکتا تھا انسان. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، کہ بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. کہ انسان کو جب کیا ہوتا ہے؟ انسان کو جب کوئی چیز مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. سرکش کا کیا مطلب ہے؟ اکڑنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو سرکشی نہیں کرنی چاہیے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی کچھ ملا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ چاہے تو منٹوں میں چھین لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو دے دے. اب آپ دیکھیے کہ کوئی انسان ہے، وہ بیمار ہوا، کوما میں چلے گیا، ساری چیزیں اس کی پھر سے بلینک ہو گئی. کوئی انسان کی دماغ پر اثر ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا، اس کو پاگل خانے میں ڈال دیا گیا، ساری چیزیں اس کے پاس سے چلی گئیں. نہ اس کے اوپر دین کا علم باقی رہا، نہ دنیا کا علم باقی رہا اس کے پاس. تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو چیزیں ہمیں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے واپس بھی لے سکتا ہے. جیسے اس نے دیا ہے تو وہ لینے پر بھی قادر ہے. تو انسان یہ کیوں نہیں سوچتا، اپنے آپ کو بڑی چیز کیوں سمجھتا ہے؟ کیوں لوگوں کے مذاق اڑاتا ہے؟ کیوں لوگوں کو دین پر چلنے سے روکتا ہے؟ لوگ جب دین پر چلتے ہیں تو ان کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، یا پھر کسی بات کو لے کر مذاق اڑاتا ہے. مذاق کون اڑاتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. کوئی اگر نمازیں پڑھ رہا ہے تو گھر کے لوگ، کچھ لوگ اس کے مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بڑی نمازی بیوی بنی ہے، یہ تو بس دن رات عبادتیں ہی کرتی رہتی ہیں. کوئی اگر پردہ کرنے لگے
تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو بڑے پردے کرنے لگ گئی، اب تک تو ویسی گھومتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے کون سا انسان کرے گا؟ جو سرکش ہے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے۔ بلکہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، چھوٹی چیز سمجھے، تو وہ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ وہ ہر انسان اپنے سامنے والے انسان کو یہ سوچے کہ یہ مجھ سے زیادہ ہے، میں اس سے کم ہوں۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو اتنا ہے، میری تو جو ایجوکیشن ہے یا میرا رشتہ ایسا ہے کہ میں کسی کو بھی کچھ بھی بول سکتی ہوں، کسی کا بھی میں مذاق اڑا سکتی ہوں، میں گھر کی بڑی ہوں تو میں کسی کو ڈانٹ سکتی ہوں، کسی کو بے عزت کر سکتی ہوں، کسی کا مذاق اڑا سکتی ہوں۔ یہ ساری چیزیں کون سوچے گا؟ جو انسان یہ اپنے آپ کو سرکش سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، غرور اور تکبر کرتا ہے جو انسان، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی گڈ لسٹ میں نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بلیک لسٹڈ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بیڈ لسٹ میں ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سوچیں، چیک کریں کہ کہیں ہم بھی تو سرکش نہیں ہو رہے ہیں۔ یہاں پر جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، بہت زیادہ اکڑتا ہے، چلتا ہے تو اکڑتا ہے، اپنے کپڑوں کی وجہ سے، اپنے جاب کی وجہ سے، اپنے بنگلے کی وجہ سے، یا پھر کوئی علم کی وجہ سے، یا اپنے جو اس کو ملی ہے پوزیشن، جو اس کو ملی ہے اس کی وجہ سے دوسروں کو چھوٹا دیکھتا ہے، اپنے سے غریب تر لوگوں کو، اپنے سے کم تر لوگوں کو چھوٹا دیکھتا ہے۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا، بلکہ برے لوگوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ بھلے ہی وہ اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا سمجھے، اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں تو کیا ہے؟ وہ ڈاؤن ہے، نیچے ہے، وہ سب سے نیچے ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو کیا ملنے والا ہے اس کے بدلے میں، جو وہ اتنا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لیطغی، طغا کا کیا مطلب ہے؟ بڑا پنا، سرکشی کرنا، اکڑنا، طغا کے یعنی کہ سرکش ہو جانا۔ ان رآہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے بے پرواہ، یعنی کہ وہ کیا سمجھتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ ان الی ربک الرجعی، اور وہ آپ کے رب کی طرف واپسی ہے اس کی، یعنی کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری واپسی تو اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہے، جانا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، یہ ساری چیزیں میں لے کر جاؤں گا ساتھ میں، تو پھر میرا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتا۔ وہ اپنے آپ کو اس ساری چیزوں سے بے پرواہ رکھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ لوگ مرنے والے کے جب کوئی مرتا ہے تو انسان کتنا بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں بھی کل مرنے والا ہوں، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ بیچارہ مر گیا، ارے کیسے کیسا کیا، پھر گھر آئے پھر وہی اپنے روٹین میں شامل ہوگا، وہی گناہ ہو رہے ہیں، وہی موویز دیکھے جا رہے ہیں، وہی ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، وہی گھروں میں لڑائی جھگڑے بحث مباحثے، اپنے رشتوں کی وجہ سے رشتوں میں تلخیاں شروع ہو رہی ہیں۔ تو انسان نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آج یہ مر گیا تو کل میں بھی تو مر سکتا ہوں؟ تو انسان بے پرواہ ہوتا ہے، گناہ جب کرتا ہے تو بے پرواہ ہو کے کرتا ہے۔ ہاں دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا، جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ بے پرواہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، جب ہوگا جب دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے جب کہ تب دیکھ لیں گے، ایسی ان کے اندر وہ ہو جاتی ہے نا، سختی آ جاتی ہے ان کے اوپر، بے پرواہ ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہی وجہ سے۔ پھر کیا ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم کیسے کھڑے رہیں گے اللہ کے سامنے اتنے گناہوں کو لے کر۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا بچہ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے اور ہم اس کو جب اس کی شکایت اس کے پاپا سے کرتے ہیں تو جب اس کے پاپا بلاتے ہیں تو کتنا ڈرتا ہوا آتا ہے وہ پاپا کے سامنے۔ اب اس کو پتا ہے کہ میری ساری شکایتیں پاپا کے پاس پہنچ گئی ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ وہ ڈرتا ہے، تھر تھر کانپتا ہے کہ اب مجھے پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، پاپا مجھے ماریں گے، سزا دیں گے، کیا کریں گے نہیں پتا مجھے، اتنا ڈرتا ہے، وہ کانپتا ہے، تھر تھر کانپتا ہے۔ یہی مثال ہماری بھی ہوگی اس دن، ہمارے پاس زیادہ گناہ ہوں گے تو ہم ڈر رہے ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں ایسے لوگوں میں نہ بنا اللہ تعالیٰ جس کے پاس بہت سارے گناہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت اس دنیا سے اٹھانا جب ہمارے پاس سارے گناہ ختم ہو جائیں، ساری نیکیاں باقی رہ جائیں ہماری، اور ایسے کام ہم سے نہ کروا جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اللہ ہماری نیکیوں کو باقی رہنے والی نیکیاں بنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل کر جو ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، جن کے سیاہ چہرے، کالے چہرے پڑ جائیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ کھڑے ہوں گے تو ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، دھول سے اٹے ہوئے ہو جائیں گے۔
اب ہم دیکھیں گے آگے کی سوروں میں یہ بات بھی آئے گی کہ کیسے وہ جائیں گے گناہگاروں کے چہرے اور کیسے وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. اب انہیں پتا ہے کہ ہم نے تو بہت دنیا میں عیاشیاں کر لی، گناہ کر لیے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہم گناہ کرتے تھے اور ہم ڈرتے نہیں تھے. ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ نہیں کوئی قیامت نہیں آنے والی، کوئی اللہ کے پاس جانے والا ہی نہیں ہے، چلو زندگی ہے انجوائے کر لو بس. ہم نے زندگی کو کیا سمجھا؟ انجوائمنٹ کا ذریعہ سمجھا صرف. تو کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ کھڑے ہوں گے، لوگ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی واپسی ہے. اگر ہم ہر وقت یہ سوچتے رہے نا تو ہمارے سے گناہ ہی نہیں ہو. ہم یہ سوچے کہ نہیں اگر میں اللہ کے پاس جاؤں گی تو پھر کیا ہوگا، اگر میں نے یہ قدم اٹھایا، اگر میں نے یہ جھوٹ بول دیا، اگر میں نے یہ غیبت کر دی، اگر میں نے نماز چھوڑ دی، اگر میں نے کسی کے ساتھ رشتے خراب کر لیے، تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گی. ہمیشہ جب آنکھ بند کر کے جب آپ لیٹیں بستر پہ، تب آپ سوچئے کہ میں جب اللہ کے سامنے کھڑی رہوں گی تو میری کیا پوزیشن ہوگی، مائنس یا پلس، اچھی یا بری. کیا اللہ تعالیٰ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا؟ کیا ہے میرے پاس اتنی نیکیاں؟ کیا ہے میرے پاس اتنے اچھے اعمال کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے گا اور کہے گا تم بنا حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ؟ اپنے آپ کو ضرور اپنے آپ سے سوال کیا کریں. اکیلے میں جب ہم بستر پہ لیٹتے ہیں تو اپنے محاسبہ ضرور کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ ضرور کریں، تاکہ جب ہم دوسرے دن اٹھیں تو وہ سارے کام نہ کریں جو ہم کل کرتے تھے. پھر ہمیں احساس ہو کہ ہم کل اب وہ نہیں کریں گے جب تک ہم نے کل کیا، کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اگر ہم یہ سوچیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ العظیم ہم سے گناہ بہت کم ہوں گے. ہم ہر وقت موت کو بھی یاد کریں گے تو ہمارے گناہ ضرور کم ہوں گے. ہم رات میں یہ سوچ کر سویا کریں کہ اب میری روح اللہ کے پاس جا رہی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ صبح میں اپنے بستر پہ آنکھ کھولوں گی یا قبر میں آنکھ کھولوں گی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جس کو حکم دیتے ہیں وہ روحیں اپنے جسموں میں واپس چلی جاتی ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں پھر ان کے جسم مردہ وہیں پڑے رہتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو رات میں اچھے سوئے تھے، رات میں ان کے انتقال ہو گیا، پتہ نہیں ہارٹ اٹیک آ گیا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کسی کو کچھ نہیں پتا. پھر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو کہیں ہم بھی ان میں شامل نہ ہو جائیں. موت ہمیں کب اچک لے گی ہمیں نہیں پتا. ضروری تو نہیں کہ جس کو ہارٹ کا پرابلم ہو اسی کو موت ہو، کسی کو کوئی اور بیماریاں ہو، کسی کو کینسر ہو، کسی کو بلڈ پریشر ہو، کسی کو شوگر ہو، اسی وجہ سے اس کو بھی موت آئے. نہیں، بنا کسی ریزن کے بھی آج کل موت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ کوئی ریزن ہوگا تبھی موت آئے گی. ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس لوگوں کو کیسی موتیں آ رہی ہیں، اچانک موت آ رہی ہے اور چلتے پھرتے لوگ جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھ نہ کھلے تو ہم کتنے بے وقوف ہیں، کتنے ہم کیسے ہماری عقل ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر بھی ہماری آنکھ نہیں کھلی. ہم کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس ہم مطمئن ہو، ہمارے پاس کوئی گناہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ہر روز رات میں معافی مانگ کر سویا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے کوئی گناہ نہ سرزد ہوں جو تیرے پاس آنے کے بعد مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. ہماری 8 آیتیں ہو چکی ہیں. انشاءاللہ اگلی جو ہے آیتیں ہماری 8 آیتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کمپلیٹ کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.